سنائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے. ساری دنیا کے انسانوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ زندگی بننے کا ذریعہ پیسہ ہے اور طاقت کے حصول کا ذریعہ ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے میں یہ ذہن بناتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کا راضی کرنا ہے، اور اصل طاقت اللہ کو ساتھ لے لینا ہے. ذہن جب بدلتے ہیں تو راہیں بدل جاتی ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس ذہن پر ہمیں لانا چاہتے ہیں کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری عزتوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اس پر ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے. ہمیں آج کا ماحول، آج کا مشاہدہ وہ یہ سمجھاتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو تمہارے مسائل حل ہو جائیں، تمہارے پاس طاقت ہوگی تو تم مغالب آ جاؤ گے. تو میرے بھائیو، یہ مشاہدے کا علم ہے. اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. یہ آیات بدر کے موقع اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ سے کہا تم مانگا کرتے تھے فیصلہ کن، فیصلہ تو آج تمہارے سامنے فیصلہ آ چکا ہے، تم اپنی ذلت دیکھ چکے ہو. اس کے بعد ان تعودوا نعد، جب تم لوٹ کے اب آؤ گے میرے بندوں پر حملہ کرنے تو میں خود لوٹ کے آؤں گا. پھر کیا ہوگا؟ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. تم سارا جہان اکٹھا کر لو، تو ساری دنیا کی طاقتیں اور فوجیں اکٹھی کر لو تو تمہیں کوئی بھی نفع نہیں دے سکتی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. شرط یہ ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں. میں ساتھ ہوں تو پھر تمہاری کثرت انہیں نقصان نہیں پہنچا، تمہاری قلت سے وہ قوی نہیں ہو جاتے. ان کا طاقتور ہونا، اس کا انحصار ان کے رب کی تائید پر، ان کے رب کی مدد پر ہے. جب اللہ ان کی مدد کر رہا ہوگا تو تمہاری قوت پاش پاش، تمہاری کثرت بیکار، تمہارے فوجیں متفرق، تمہارے اسلحہ کند، تمہاری تدبیریں اللہ توڑ کے رکھ دے گا جب اللہ ساتھ ہو. اس پر اس ذہن پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کا معرکہ کروایا. بے سر و سامان کو 1000 سے لڑوا دیا. وہ اس زمانے کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی سے مسلح، اور ادھر بالکل نہت تھے، کچھ ہاتھ میں نہیں. سارے لشکر میں 2 گھوڑے 8 تلواریں، ادھر 300 گھوڑے 700 تلواریں، ادھر سارے مسلح، ادھر سب لاٹھی بردار. تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کوئی ٹکر نہیں، کوئی مقابلہ نہیں. تعداد 1 اور 3 کی، اسلحہ 8 تلواریں اور 300 تلواریں، تو کتنا فرق پڑ گیا؟ تو 10-20 گنا سے بھی زیادہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کی طاقت ہے. لیکن ایک شرط، ایک بات یہاں ہو گئی کہ اللہ ساتھ آ گیا. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یہ آیات اس وقت کی ہیں کہ جب تمہارے ہاتھ اٹھے یا اللہ ہماری مدد فرما، تو میں نے لبیک کہا اور 1000 فرشتوں کو حکم دیا جاؤ ان کی مدد کے لیے اتر جاؤ. اور یہ 1000 فرشتوں کے آنے سے تمہیں پتہ نہیں ہوئی، پتہ تمہیں تمہارے اللہ نے دی ہے. یہ مدد اللہ نے کی ہے. وہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی تمہیں پتہ دے دیتا، لیکن اس کا ایک نظام ہے، اس کی ایک حکمت ہے. اس نے فرشتوں کو بھیج دیا تمہاری مدد کے لیے. لیکن ومن نصر الا من عند اللہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ فرشتوں نے ہماری مدد کی ہے. مدد تمہارے اللہ نے کی ہے، اور اللہ ہی عزتوں والا ہے اور اللہ ہی حکمتوں والا ہے. تو میرے بھائیو، اللہ کو ساتھ لے لینا یہ دنیا میں طاقتور بننے کا راز ہے مسلمان کے لیے. جب اللہ ساتھ ہوگا تو یہ سب سے طاقتور ہیں، جب اللہ ساتھ نہیں ہوگا تو یہ سب سے زیادہ کمزور ہیں. ان سے زیادہ پھر کمزور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو
ہمیں بطور سبق کے عطا فرمایا ہے. یہ زندگی زندہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو دوسرا ذہن یہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے کہ زندگی میری مرضی والی اپناؤ تو تمہارے سارے مسئلے حل، خارجی بھی، داخلی بھی، اندرونی دشمن ختم، بیرونی ختم، اندرونی مسائل ختم، بیرونی ختم، انفرادی مسائل ختم، اجتماعی ختم. اعمال بناؤ، اعمال. ہمارا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے صنعت بناؤ. میں اس کی نفی اس طرح نہیں کر رہا کہ وہ بالکل بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. انہیں بیکار نہ یہ بیکار ہیں، نہ ان پر دار و مدار ہے. نہ بیکار ہے نہ دار و مدار ہے. ان کو بیکار سمجھنا یہ جہالت ہے. ان پہ دار و مدار سمجھنا یہ گمراہی ہے. ہم اس کے درمیان میں ہیں. اسباب بیکار نہیں، جو نہ بیکار کہتا وہ جاہل ہے. اس پر دار و مدار نہیں، جو ان پر دار و مدار سمجھتا ہے وہ گمراہ ہے. یہ ہمارے زیادہ راہ ہے، ہمارے لیے زیادہ راہ ہے، سفر کی چیز ہے. اسباب کا جہان ہے. اللہ کے نبی نے 2 زرہ پہنی، احد میں نکلتے ہوئے آپ نے پہرے دار مقرر کیا، سارا نظام آپ نے چلایا. بدر کے میدان میں بہت بہترین آپ نے جنگی نقشہ تیار کیا، سب اسباب کے لائن میں، کسی سبب کو چھوڑا نہیں. لیکن جب فتح اور شکست کا معاملہ آئے گا، جب کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ آئے گا، مسائل کے حل ہونے اور نہ ہونے کا آئے گا، تو وہاں آخری فیصلہ اللہ کا ہوگا. اس میں اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری. کتنے دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مختصر جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ کے رکھ دیا اللہ کے حکم کے ساتھ، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. تو میرے بھائیو، قوی وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہو گیا، کمزور وہ ہے جسے اللہ نے چھوڑ دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب استنبول پہ چڑھائی کی، لشکر بھیجا، تو انہیں ان کے امیر کو نصیحت لکھوائی کہ اپنی فوج کو تقوی کی تلقین کرتے رہنا اور تقوی کا اہتمام کرتے رہنا. اس لیے کہ مجھے دشمن کی کثرت کا ڈر نہیں ہے، مجھے تمہارے تقوی سے نکل جانے کا ڈر ضرور ہے. جب تم متقی ہوگے تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی طاقت کو بھی تمہارے سامنے توڑ دے گا. اور اگر تمہارے اندر سے تقوی نکل گیا، پھر تم تھوڑے ہو، وہ زیادہ ہیں، وہ تم پر غالب آ جائیں گے. ہمارا ذوق بھی سبب ہے، لیکن ہماری بے دینی اس کا اصل سبب ہے. تو ہمارے ساری اجتماعی اور انفرادی مسائل جو گرداب کی شکل میں گھوم رہے ہیں، ہمیں گھما رہے ہیں، کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب پر آئے. جو اس سے آئے گا مسئلہ حل، جو نہیں آئے گا وہ ہلاک و برباد. اس کے لیے پھر اللہ قوموں کے قصے سنا کر ہمارے آج یہ ذہن صاف کرتا ہے.